بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمانوں کا نور اس وقت اسے عطا کرے گا۔ ناظرین محترم، نماز اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمان کے روحانی زندگی کا مرکوز محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں: اے مریم، فرما بردار رہنا، اپنے رب کی اور سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ زمین پر بیت اللہ شریف کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات پر نماز کی ادائیگی کی تلقین کی گئی اور نماز کو احسن اور درست طریقے سے ادا کرنے کے حوالے سے بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتے ہیں: اور رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 238 میں ارشاد ہوا: حفاظت کرو نماز کی اور درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے ادب و نیاز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حفاظت کے حوالے سے نمازوں کو وقت مقرر پر ادا کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں: بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض مقررہ اوقات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سنن نسائی میں حدیث نمبر 9133 ہے کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں عورتیں اور خوشبو بہت محبوب ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو تو تم میں سے کوئی ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی: نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو نمازوں کی حفاظت کرے تو 5 نمازیں اور جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطیہ یہ کبیرہ گناہ نہ کیے جائے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی فجر اور عصر۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک تم اپنے مصلی پر ہو اس وقت تک فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا تو گویا وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا۔ جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ صحیح ابن حبان میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک سے دوسرے کونے تک چلتے اور ہمارے کندھوں سینوں کو ہاتھ لگا کر سیدھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم باہم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ صحیح ابن حزیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صفوں کو درست کرو، کندھوں کے درمیان برابری کرو، صفوں میں خلل کو بند کرو، اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی پیدا کرو اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ جو صفوں کو ملاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملا دیتا ہے، جو توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا معافی سے بہتر۔ ترغیب و ترہیب میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مسلسل 40 روز تک
تکبیر اولا کے ساتھ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دو آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی۔ نماز رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ بلا عذر جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں شدید غصے کا اظہار فرماتے تھے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فرمایا، میں نے یہاں تک کہ سوچا کہ کسی آدمی کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں، پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے کارندوں کو حکم دو، دو لکڑیوں کے گٹھوں سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو ان پر جلا دے، ان میں اگر کسی کو یقین نہ ہو، نماز میں حاضری سے اسے فربا گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عشاء کی نماز تھی۔ اثر حاضر کی مسلمان کو نماز کو اسی طرح اہمیت دینی چاہیے جس طرح کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن بد نصیبی سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فجر کی نماز اپنے بستر، ظہر کی نماز اپنی دکان، عصر کی نماز کاروبار مصروفیات، مغرب کی نماز شام کی سیر اور عشاء کی نماز کسی نہ کسی تقریب میں گوا بیٹھتی ہے۔ کل قیامت کے روز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی طرز عمل کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نماز کو ہماری ترجیح ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز کو ترجیح دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یا بے روزگار ہیں، آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہے، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیر ڈال رکھا ہے، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، اے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، گھر میں رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مشکلات ہوگی، اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا کرے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بھر جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس نعمتوں کا شکر، اس کی عبادت کر کے کریں گے۔
جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اسی طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیان نہیں خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بات، الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری، الحمدللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالی خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اس کی ہر سے اس کی نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی، جو تقدیر میں نہیں اس کو نعمت سمجھاتا ہے اور اس کے لیے تدبیر کرتا پھرتا ہے۔ نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قبل کی وہی حالت ہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کوئی خدمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکریہ ہے کہ الحمدللہ کہے، یہی اصل شکر ہے۔ بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں تو عزت کو کامیابی عطا ہوگی، آخرت میں بھی اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر کر کے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ حضرت قاب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بندے کو جو نعمت دیتا ہے اور وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نفع دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، اور جو شکر گزاری نہ کرے تو دنیا میں ہی اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس شخص سے نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت اس طرح سلب کی جاتی ہے کہ اس کی قبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکری کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لے جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عطاب الہی کو دعوت دینے کے مطابق ہے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی سب نعمتیں عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر کرنے والا شاکر بندہ صابر مسلمان بنا دے۔
آمین۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ تمام ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدق دل کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر کوئی اور پریشانی ہو، محترم ناظرین یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرے نبی کا بتایا ہوا یہ ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی ایک قرآنی تسبیح ہے۔ اگر اس کو آپ صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے، اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اور اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ محترم ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت بخوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مسائل کا حل کا وکیل بنا دیجئے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مسائل حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں کسی کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر لحظہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانی بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب کہ آپ نے وہ کون سی آیت کے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو اس کے جنت میں سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت پہ چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام کر دیتی ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ آیت نماز ظہر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے؟ جب آپ نماز ظہر ادا کر لیں تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں، آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نیند یا اونگ نہیں آتی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اس کی کرسی یعنی اختیار و سلطنت آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے، ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ سب سے بلند و بالا اور عظیم ہے۔ ناظرین آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے، اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور اس کے گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گی۔ تو ناظرین جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھریں، دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔